اب آخر میں ہم ایک انتہائی خطرناک جو روش ہے جناب ساحل ندیم صاحب کی، اس کی بات کریں گے کہ انہوں نے اپنی جو ایک تھیوری ہے جس کو وہ حقیقت ریئلٹی سمجھتے ہیں، اور حقیقت میں وہ ہالی ووڈ فلموں کا اثر ہے، کہ انہوں نے کہا کہ یہ صحابہ کرام بھی ٹائم ٹریول کرتے تھے، فلاں بھی ٹائم ٹریولنگ کو انہوں نے ایک نظریہ بلکہ ایمان بنا کے پیش کیا۔ تو اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر بھی سنگین الزام اور بہتان باندھ دیا، اور یہ عام بات نہیں کی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ انہوں نے کہا کیا ہے اور اصل میں حقیقت کیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کہتے ہیں مجھے آسمان کے راستے زمین کے راستوں سے بھی زیادہ پتہ ہے۔ علی بن ابی طالب کہتے ہیں مجھے آسمان کے راستے زمین کے راستوں سے زیادہ پتہ ہے، یعنی زمین کے راستے مجھے کم معلوم ہیں، آسمان کے راستے زیادہ معلوم ہیں، کیونکہ وہ اڑتے رہتے تھے آسمان کے راستوں میں۔ یہی مطلب نا ساحل ندیم صاحب کے کہنے کا۔ اور ساتھ میں آگے جا کر اسی سے متصل آگے وہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیثیں نہیں، کبھی احادیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ کون کہہ رہا ہے؟ علی بن ابی طالب کہہ رہے ہیں ضعیف حدیثیں نہیں تھی، کبھی حدیث سنا رہا ہوں۔ یعنی ساتھ میں دعویٰ بھی کیا انہوں نے کہ یہ ضعیف احادیث نہیں ہے، ایسے نہیں ہے میں ایسے بولے جا رہا ہوں، کبھی احادیث سنا رہا ہوں۔ اور وہ یہ بات کر کے اس سے آگے انہوں نے یہ بات کہی۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر کتنا بڑا بہتان ہے، یہ اصل میں رافضیوں کا گھڑا ہوا ہے۔ ہم نے پوری کوشش کی، ہم نے اس کا اوریجنل سورس تلاش کرنے کے لیے تفاسیر کھنگالیں، احادیث کی کتابیں کھنگالیں، اسلامک لٹریچر کھنگالا، لیکن ایسا کوئی لفظ ہمیں نہیں ملا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایسا دعویٰ کیا ہو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم پہنچے، یعنی ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا اس قول کے حوالے سے، تو انہوں نے فرمایا کہ وَقَوْلُهُ أَنَا أَعْلَمُ بِطُرُقِ السَّمَاءِ مِن طُرُقِ الْأَرْضِ كَلَامٌ بَاطِلٌ لَا يَقُولُهُ عَاقِلٌ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، یہ آج کو کوئی مولوی تنگ نظر نہیں جس کو آپ تنگ نظر مولوی کہتے ہیں اور کہتے ہیں ان کا کینوس بڑا چھوٹا ہے تو آپ بڑے کینوس پہ قرآن سمجھیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ اسلامی تاریخ کا ایسا بڑا دماغ ہے جس کی مثال لانے سے دنیا قاصر ہے۔ یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اگر ٹائم ٹریولنگ کا کوئی مسئلہ ہوتا تو ابن تیمیہ اس پر کئی جلدیں لکھ دیتے۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ منہاج السنہ ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے فرمایا کہ یہ جو قول ہے نا ان کی منسوب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب، کہ انہوں نے کہا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کا واقف ہوں، کہتے ہیں یہ باطل جھوٹی بات ہے، بے پر کی اڑائی ہے کسی نے۔ لا یقولہ عاقل، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جیسی ہستی تو کجا، کوئی عقل مند شخص ایسی بات نہیں کہہ سکتا، کوئی عقل مند ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ وَلَمْ يَسْعَدْ أَحَدٌ بِبَدَنِهِ إِلَى السَّمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، کوئی بھی شخص اپنے بدن کے ساتھ آسمانوں کی طرف نہیں چڑھا ہے، نہ صحابہ میں سے نہ تابعین میں سے۔ کہتے ہیں صحابہ و تابعین میں سے کوئی بھی شخص اس نے کوئی ٹریولنگ نہیں کی ہے ایسی۔ یہ دیکھیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت، یہ اب یہ کو آج کی صدی کے بندے تھوڑے ہیں، 8ویں صدی ہجری میں 7ویں صدی ہجری میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کسی شخص نے اپنے جسم سمیت کوئی سفر آسمانوں کا نہیں کیا ہے، نہ صحابہ میں سے نہ تابعین میں سے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے حوالے سے بھی لوگوں نے انکار کیا ہے کہ بدن سمیت وہ بھی نہیں کی کچھ لوگوں نے، اگرچہ اس میں حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن سمیت معراج کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اختلاف کیا لوگوں نے، تو صحابہ و تابعین میں سے کوئی کیسے جا کے اپنے بدن سمیت جناب ٹریولنگ کر سکتا تھا؟ یہ ٹریولنگ ہے نا جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے بھی آسمانوں کی سیر ایسے نہیں کی ہے۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ مجھے آسمان کے راستوں کا زیادہ پتہ ہے زمین کے مقابلے میں بھی؟ تو کہتے ہیں کہ وَمَنِ اعْتَقَدَ هَذَا مِنَ الْغُلَاةِ فِي أَحَدٍ مِنَ الْمَشَايِخِ وَأَهْلِ الْبَيْتِ فَهُوَ مِنَ الضُّلَالِ، جو ایسا اعتقاد رکھتا ہے گمراہ ہے وہ۔ جو یہ ٹریولنگ کا اعتقاد رکھتا ہے نا، ایسی ٹریولنگ آسمانوں پہ بھی جا کے کسی نے کر لی، صحابی نے یا تابعی نے یا کسی نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ انبیاء کے علاوہ اگر کسی نے کسی کے بارے میں یہ رکھا عقیدہ تو وہ گمراہ ہے۔ ہم یہی عرض کرتے ہیں اپنے کو گمراہی سے نکالیں جناب ساحل ندیم صاحب۔ کہتے ہیں کہ یہ تو گویا کہ نبوت کے برابر کرنے کی بات ہے لوگوں کو، بعد والوں کو، یا نبوت سے افضل کرنے کی بات ہے، یہ بہت گمراہی کی بات ہے، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ چلیں، میں بتا رہا تھا کہ ہم نے تمام اسلامک لٹریچر کو کھنگالا ہے، اس حوالے سے ہمیں ایسا کوئی قول سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب
کسی صحابی نے کیا ہو، کسی تابعی نے کیا ہو، ائمہ دین میں سے کسی نے کیا ہو، ہمیں نہیں ملا۔ ہاں اس کا رد ضرور ملا کہ ایسی باتیں یہ روافظ کہتے ہیں، جھوٹے جو مکار دجال ہیں، جن کا مذہبی جھوٹ پر مبنی ہے، جو جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر، جو جھوٹ بولتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو جھوٹ بولتے ہیں اہل بیت پر، جو جھوٹ بولتے ہیں صحابہ پر، جو جھوٹ بولتے ہیں قرآن پر، جو جھوٹ بولتے ہیں حدیث پر، یہ ان لوگوں کا مذہب ہے۔ تو ہمیں اہل سنت سے ایسی کوئی روایت نہیں ملی۔ پھر جب ہم نے روافظ کی کتابوں کا رخ کیا کہ یہ گپیں اس طرح کی جو ہے نا پرلے درجے کی، یہ وہیں پر ملتی ہیں، تو پھر وہ گپ ہمیں مل گئی۔ لیکن انتہائی تشویش کی بات یہ ہے کہ جس روایت کو روافظ کی کتابوں سے لے کر جناب ساحل ادیم صاحب نے اپنا موقف ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، آپ دیکھیں کہ وہ قول یعنی وہ کہاں تک جاتا ہے کہ آسمان کی سیریں علی رضی اللہ عنہ کرتے تھے۔ تو یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے نا کہ وہ تو نعوذ باللہ اوپر بھی جاتے نیچے بھی، تو ان کو تو اچھا وہ مکمل قول ذرا آپ سن لیں کہ وہ مکمل قول کیا ہے اور اس قول کو ماننے کے نتیجے میں کیا لازم آتا ہے۔ اس قول کے پہلے الفاظ تو ساحل ادیم صاحب نے پیش کر دیے، اور یہ قول روافظ کی معروف کتاب بہار الانوار میں بھی ہے، الانوار النعمانیہ میں بھی ہے، اور اسی طرح ان کی دیگر کتابوں میں یہ قول موجود ہے کہ ایک دن ممبر پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہو، یہ ان کتابوں کے بقول جھوٹ گپ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی طرف انہوں نے یہ منسوب کیا کہ ایک دن وہ بصرہ میں ممبر پر بیٹھے اور فرمایا کہ ایھا الناس سلونی قبل ان تفقدونی، لوگوں مجھ سے پوچھ لو، سوال کر لو جو پوچھنا ہے، اس سے پہلے کہ تم مجھے گم پاؤ، یعنی میں دنیا میں نہ رہوں اس سے پہلے مجھے پوچھ لو۔ سلونی ان طرق السماوات، آسمانوں کے راستوں کے بارے میں مجھ سے پوچھو، فإنی عارف بہا من طرق الارض، میں زمین کے راستوں سے بڑھ کر آسمان کے راستوں کا واقف ہوں۔ اچھا یہ بات ہوئی، اور اس سے آگے کیا ہے؟ اگلی جو روایت ہے، اللہ کا واسطہ ہے جناب ساحل ادیم صاحب ان گپوں کے ذریعے اپنے اور لوگوں کے ایمانوں کو برباد نہ کریں۔ دیکھیں آگے اس روایت میں کیا ہے جو آپ نے نہیں پیش کی، جہاں سے آپ نے لی اس میں کتنا گند ہے۔ کہتے ایک بندہ کھڑا ہوا لوگوں میں سے، اس نے کہا کہ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ آپ جو کہتے ہیں کہ مجھے آسمانوں کے راستوں کا بھی پتہ ہے، تو آسمانوں میں بھی آپ سیریں کرتے پھرتے ہیں، تو جبریل کا تو پتہ ہوگا کہ اس وقت کہاں ہے۔ اچھا فراما کا بھی طرف ہی السما، تو علی رضی اللہ عنہ نے ایسے کر کے نا اوپر کو دیکھا آسمان کی طرف، پھر مغرب کی طرف دیکھا، پھر مشرق کی طرف دیکھا، پھر ادھر ادھر دیکھا جب انہوں نے، پھر اسی شخص کو انہوں نے دیکھا پھر دوبارہ سے، تو انہوں نے کہا کہ یا ذا الشیخان تھا جبریل، جبریل تو آپ ہی ہو، میں نے آسمانوں میں دیکھ لیا، زمین میں دیکھ لیا، مشرق مغرب میں دیکھ لیا، مجھے جبریل نظر نہیں آیا، تو اس کا مطلب ہے جبریل آپ ہی ہو۔ اچھا فالتفت الیہ، انہوں نے کہا فصفق طائرا بین الناس، وہ اچانک جناب پار مار کے اڑ گیا، لوگوں کے درمیان سے اڑ گیا، لوگ جناب چیخیں مارنے لگے، اور انہوں نے کہا نشہد انک خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں۔ یہ خلیفہ بلا فصل کا گمراہ کن گندا نظریہ، کتاب و سنت کی تکذیب پر مبنی نظریہ، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے عالم الغیب ہونے کا نظریہ اور آسمانوں کی سیروں کرنے کا نظریہ، گندا نظریہ، یہ روافظ کا ہے، اور انہوں نے گھر کر اپنی کتابوں میں شامل کیا، اور جناب ساحل ادیم صاحب آپ نے اس کو نکالا اور سنی مسلمانوں نوجوانوں کے ذہنوں میں آپ نے اس کو بھرنا شروع کر دیا، صرف اپنی ایک وہ جو سوچ ہے اس کو پروو کرنے کے لیے، اس کو ثابت کرنے کے لیے۔ اچھا دوسری روایت جو ہے اسی کی، وہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے، امیر المومنین نے ایک دن لوگوں کو کہا کہ مجھ سے سوال کرو، میں سب علماء سے بڑھ کر جو ہے وہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، میں جو ہے امام المتقین ہوں، میں قیامت کے دن لوگوں کی نگرانی کرنے والا ہوں، انا قاسم النار و خازن الجنان، میں آگ جہنم تقسیم کرنے والا میں ہوں۔ یہ روافظ کا نظریہ بڑا معروف نظریہ، وہ کہتے ہیں کہ جنت جہنم جو ہے وہ علی تقسیم کریں گے، وہ کہتے ہیں جہنم کو میں تقسیم کرنے والا ہوں اور جنت کا خازن میں ہوں، حوض پر میں ہوں گا، میزان پر میں ہوں گا، آراف پر میں ہوں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ پھر آگے سے لوگ کہتے ہیں جب علی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا فما منا الا وهو عارف بجمیع اہل ولایتہ، تو پھر ہم میں سے ہر شخص نے پھر آپ کی ولایت والے سب لوگوں کو پہچان لیا۔
یہ روافظ کا گمراہ ترین نظریہ ہے اور پرلے درجے کی گپ ہے اور پرلے درجے کا شرک اور کفر ہے اس قول میں سمایا ہوا، جس قول کا ایک ٹکڑا جناب ساحل عظیم صاحب آپ نے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے متھے اور ذمے لگا کر اپنا باطل نظریہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ابھی بھی آپ کو علماء سے شکوہ ہے، ابھی بھی شکوہ آپ کو علماء سے ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ تو بس وظائف اور تسبیحات تک محدود ہیں، نماز میں ہاتھ اوپر کرتے ہیں نیچے کرتے ہیں بس۔ سو سچ مطلب اتنا زمین پہ اٹھا کے رکھا ہے نا انہوں نے، اتنا لو سٹینڈرڈ کر دیا کہ کوئی بچہ بس وظیفے برکات تسبیحات یہ اسلام رہ گیا ہمارا، جو نماز میں ہاتھ اوپر کرتے ہیں نیچے کرتے ہیں۔ ان کو تو کچھ اور پتہ ہی نہیں ہے۔ چلے ہم کہتے ہیں کہ شکر کریں آپ ساحل عظیم صاحب، آپ کو تو شکر کرنا چاہیے کہ آپ کہیں مولوی نہیں بن گئے کہ جو تسبیحات تک محدود ہو جائیں، جو ہاتھ اوپر نیچے کی باتوں میں پڑے رہیں۔ شکر ہے آپ بچ گئے ہیں، اور آپ کو موقع مل گیا ہے کہ آپ ٹائم ٹریول کریں گے، آپ ڈائمینشنز میں موو کریں گے، آپ پورٹلز کھولیں گے۔ تو ہم منتظر ہیں جناب کہ اللہ نے آپ کو بچا لیا ہے مولویت سے اور علماء سے اور تنگ نظری سے، اور ان کو تو نہ صحابہ کا پتہ نہ قرآن کا پتہ ہے آپ کے بقول۔ چلیں ہم انتظار کرتے ہیں کہ کب آپ عملی طور پر ٹائم ٹریول کر کے آئیں تو ہمیں بتائیں کہ اگلے سال کیا ہونا ہے، اس سے اگلے سال کیا ہونا ہے، اگلی صدی میں کیا ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ ڈائمینشنز میں موومنٹ کریں، اسی طرح آپ جناب پورٹلز کھولیں دیگر جو ہے، تاکہ آپ کو فرق تو ہو نا کہ مولویوں سے آپ کا کیا فرق ہے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ ایسے ہے، ان کو تو بس وظائف اور تسبیحات کا پتہ ہے، اس کے علاوہ کچھ پتہ نہیں۔ تو چلیں آپ کو تو بہت سارا پتہ چل گیا ہے، تو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کب ٹائم ٹریول کر کے دکھاتے ہیں، کب آپ موومنٹ کرتے ہیں ڈائمینشنز میں، اور کب آپ پورٹلز کو کھولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو صحابہ تابعین تبع تابعین اور ائمہ دین کے فہم کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ایمان بالغیب کو بچانے کی، اور یہ جو اس طرح کے آج حملے ہو رہے ہیں ایمان بالغیب پر، اللہ رب العزت ہمارے ایمانوں کو محفوظ کرے، اور ایسے جو گمراہ کن نظریات پھیلانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کو صراط مستقیم پر چلائے۔